آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور خوبصورت آیت ہم پڑھیں گے انشاء اللہ تعالی۔ ابھی تک سورۃ الفاتحہ میں ہم نے جو کچھ پڑھا وہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ قرآن کی شروعات ہوئی، اور حمد کرتے ہوئے اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ وہ کون ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام جہانوں کا آقا ہے، مالک ہے۔ اور مالک کا تصور آتے ہی ذہن میں ایک جو ہے ظالم اور جابر کا خیال آتا ہے، لیکن اللہ نے اس خیال کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، نہایت ہی مہربان ہے، ہر کسی پر مہربان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پر یا اپنے چنندہ بندوں پر، بلکہ ہر کسی کو دنیا میں رزق دے رہا ہے۔ اور الرحیم ہے، قیامت کے دن مومنوں پر رحم کرے گا۔ اور پھر شیطان ایک خیال ڈالتا ہے، یا انسان کے اپنے ہی ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو الرحیم ہے، اس کی رحمت دنیا پر اس طرح چھائی ہوئی ہے، پھر آخرت میں تو بہت ہی زیادہ مہربان ہوگا۔ تو انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ جو دل چاہے کرو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کا تصور ذہن میں بٹھایا کہ وہ اس دن کا مالک ہے جس دن کوئی بھی مالک نہیں ہوگا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس دن جانا تھا کہ اس دن ملکیت چاہے کلی ملکیت ہو چاہے جزوی ملکیت ہو نا، اور پوری فل ملکیت ہو یا پارشل ملکیت ہو، ساری کی ساری کس کے پاس ہوگی؟ اللہ ہی کے پاس ہوگی۔ اب آج کی آیت کو دیکھیں آپ، آیت نمبر 4۔ کوئی ورڈ ٹو ورڈ کرنا چاہے گا؟ جی الفیہ کیجیے۔ آیت نمبر 4 سورۃ الفاتحہ۔ یہ صرف کا تیری ہی نہ ہم عابد عبادت کرتے ہیں وہ، اور یہ صرف کا تجھ سے نہ ہم استعین مدد طلب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے نعبد نا، یہ ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے توڑ کر آپ کو اس لیے دیا تھا ورڈ ٹو ورڈ کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو دھیان رہے کہ جو فعل سے پہلے یعنی کہ کسی بھی ورب سے پہلے جب نون آتا ہے نا، نون داخل ہوتا ہے تو وہ ہم کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم، اگر اس میں تا داخل ہوگا، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے آئے گا تم۔ اگر یہاں تعبدو تو آپ، ٹھیک، تم عبادت کرتے ہو۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر حمزہ آئے گا نا، حمزہ ایڈ ہوگا تو اعبدو آئے گا تو میں عبادت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون جو ہے وہ ہم کے لیے آتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تھا تاکہ آپ کو دھیان رہے، تو دھیان سے پڑھیں گی نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو گرامر بھی آئے گی اس کی کہ کیسے یہ ورڈ بنا ہے۔ اچھا، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن کا جو سمری ہے، پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت سمجھ لیں آپ، آیت نمبر 4، یہ پورے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے کیا دیکھا اس کے ٹرانسلیشن میں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے انسان بری ہو جاتا ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ کہنے سے انسان جو ہے اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل اور اعتماد کا اقرار کرتا ہے۔ یہی دو چیزیں انسان کی زندگی کا، اور یہی دو چیزیں جو ہے کلمہ طیبہ کا بھی خلاصہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پورا اسلام ہے نا کلمہ طیبہ، تو پورے اسلام کا سمجھ لیجئے کہ کلمہ طیبہ خلاصہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ شرک سے پاکی۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ لا الہ الا
इल्ला अल्लाह, है ना, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। तो कोई माबूद नहीं है तो फिर बंदगी किसकी होगी? अल्लाह ताला की। इबादत किसकी होगी? अल्लाह की ही होगी और किसी की नहीं होगी। ठीक, तो यही चीज़ जो है हमें कलमा तय्यबा भी सिखाती है और यही चीज़ हमें ये आयत भी सिखाती है। तो समझ लें कि ये पूरी सूरह फातिहा का ये खुलासा है। अच्छा, आप देखें कि पिछली जो 3 आयतें थी इसमें हमने क्या किया? ठीक, हमने अल्लाह ताला की तारीफ की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, है ना, अल्लाह ताला को अपना रब माना और क्या डिक्लेयर किया कि वो क़यामत के दिन का मालिक है। ठीक, अब देखिए कि सिर्फ खाली मखौली की तारीफ करके बैठ नहीं जाते हैं ना, है ना, कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ ना कि मुझे तारीफें नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ करके दिखाइए, है ना। आप लोग क्या करते हैं? तारीफों के पुल बांध देते हैं, है ना, और जब करने का वक्त आता है कि भाई क्वेश्चन सेंड करिए ग्रुप पे या आंसर सेंड करिए, तो फिर बस गिनती के चंद लोग होते हैं जो आंसर्स सेंड करते हैं। ठीक है, तो तारीफ नहीं चाहिए होती है ना। तारीफ जो है वो, ये शुक्र जो है वो आगे का अमल भी मांगता है। ठीक, कुछ ना कुछ एक्शन मांगता है। इसके बाद इंसान खुद ब खुद ऐसा कुछ कहता है कि ऐसा रब जो रहीम है, रहमान है, बदला देने वाला है, फिर क्या करता हूँ मैं? उसी की इबादत करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप देखें कि एक थोड़ा सा ग्रामर का पॉइंट है, अगर समझना चाहें तो समझ लीजिए। ये जो फॉर्मेशन है ना, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत है इसके साथ। आप देखिए कि अरबिक में जो सेंटेंस होती है ना, फॉर्म, एक सेंटेंस कोई फॉर्म होता है तो उसमें पहले फेल होता है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मली कोई भी सेंटेंस उसमें फेल होता है, फिर फाइल होता है और फिर मफूल होता है। ठीक है, फेल यानी कि काम, फाइल उसको करने वाला और मफूल जिस पर वो काम किया गया। लेकिन अगर ये मफूल जो है ये फेल से पहले आ जाए, ठीक है, आ रही है समझ में? अगर मफूल फेल से पहले आ जाता है तो बात में जो है वो हस्र पैदा हो जाता है। हस्र कहते हैं ताकीद को, एम्फेसाइज को। ठीक है, तो ये ईया का जो है ना, ये मफूल है, ईया का मफूल है। और नाबुदू में देखिए हम क्या है? फाइल है और ऐन बादल फेल है। तो इसमें फेल फाइल बाद में आया, मफूल पहले आ गया, तो यहाँ पर ताकीद पैदा हो गई। इसीलिए आप देखें कि सिर्फ तेरी, है ना, सिर्फ तेरी। समझ में आया आप लोगों की पॉइंट कि कितनी बड़ी हिकमत है ना? वैसे क्या होना चाहिए था? वैसे अगर हम देखें तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था? ना अबुदू का होना चाहिए था। ठीक है, ना अबुदू हम इबादत करते हैं का तेरी, ना अबुदू का हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन इससे भी जुमला पूरा हो जाता, लेकिन इसकी बनावट को अल्लाह ताला ने चेंज किया। ठीक, जब हम ये कहते हैं कि हम इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, है ना, खाली हम ये कहें ना बुदू का हम तेरी इबादत करते हैं, तो ये भी हो सकता था इसमें कि हम किसी और की भी कर लेते हैं, है ना, कभी कभी तेरी कर लेते हैं, कभी कभी हम किसी और की भी कर लेते हैं। लेकिन अब जब हमने कहा कि सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, तो इसमें क्या आ गया कि और किसी की भी नहीं करते, हम सिर्फ तेरी और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ठीक, एक बार और समझा दूं ये चीज, आ गई है समझ में आप लोगों को? रिपीट कर लूं? देखिए, लो, जब जब भी जो है वो एक अरबिक का सेंटेंस बनता है तो उसमें फेल पहले होता है, फाइल उसके बाद और मफूल सबसे आखिर में होता है। ये नॉर्मल सेंटेंस होता है। और अगर मफूल को पहले लेकर आया जाए तो फिर सेंटेंस में एम्फेसाइज हो जाता है, सेंटेंस में ताकीद और हस्र का माना पैदा हो जाता है। तो यहाँ ना अबुदू का अगर मैं लिखूं, जैसे कि ना अबुदू का,
تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، بات تو کمپلیٹ ہو گئی تھی اس سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فارمیشن کو چینج کی، اور فارمیشن چینج کر کے کا کر کے اور نعبدو کیا، تو مفعول پہلے آ گیا، اس کا مطلب صرف تیری اور کسی کی بھی نہیں، ٹھیک۔ اگر نعبدو کا ہوتا تو تھوڑا سا شک پیدا ہو جاتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اچھا کبھی کبھی کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں، ہے نا، کبھی کبھی تیری کر لیتے ہیں، لیکن اب آیا صرف تیری کرتے ہیں اور کسی کی بھی نہیں کرتے ہیں، تو پہلی حکمت تو یہ، ٹھیک۔ اب دوسری حکمت اور بتاتی ہوں میں ایک اور آپ کو، اس میں فارمیشن میں اس کی سینٹینس کی، کہ یہ کا کو پہلے لایا گیا ہے نا، کا تیری، تیری عبادت کرتے ہیں کا، یعنی اللہ کی، ہے نا۔ تو انسان کیا کرے، اپنی عبادت کو اہمیت نہیں دے کے ہم عبادت کرتے ہیں، تیری بعد میں اللہ کی، ہے نا، اللہ تیری بات پہلے ہے اور بعد میں میری عبادت ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہے اور میری عبادت کیا ہے، تیرے بعد کی چیز ہے، ٹھیک۔ تو اپنی عبادت پر انسان کو تکبر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کا پھر وہ کیا آیا، عبادت کا ورڈ بعد میں آیا اور اللہ کی ذات پہلے رکھی گئی، تو اس میں ایک یہ حکمت بھی ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں یہ والی بھی، کہ کا کو پہلے رکھا گیا اور ہماری عبادت بعد میں آئی۔ پھر ایک اور حکمت دیکھیں اس میں، یہ جو نعبدو کا ورڈ ہے اس میں دیکھیے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، ہم عبادت کرتے ہیں، جبکہ پڑھ تو اکیلی میں رہی ہوں، ہے نا، جیسے میں قرآن پڑھوں یا پھر میں جو ہے وہ نماز پڑھوں، تو پڑھ تو میں اکیلی رہی ہوں، ٹھیک، تو میں کہوں آبدو، تو ایسے میں نہیں کر سکتی، میں نعبدو ہی کہوں گی۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ جمع کیوں استعمال ہوا، پلورل کیوں آیا، یا سنگولر آتا تب بھی بات ہو جاتی، یہ کہنا تو یہی ہے نا کہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، ہے نا۔ تو اب دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہے نا، یعنی اے اللہ تیری ساری ہی مخلوق کیا ہے، تیری عبادت کرتی ہے، ہم سارے اکٹھے ہی کیا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو ایک رشتہ بھی اس میں آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بیچ بنایا، وہ کائے کا رشتہ بنایا، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان کیا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہے نا۔ تو ایک بھائی چارگی کا یہاں رشتہ بھی آیا کہ ہم اکیلے نہیں، پوری کائنات، پورا عالم اور تمام کے تمام مسلمان ہمارے بھائی بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے، ٹھیک۔ اچھا، ایسے تو یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمان بھی دوسروں کی عبادت کرنے لگے ہیں، ہے نا، پھر یہ بات کیسے ہوئی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے؟ ہوں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، وہ معبود کی شکل میں کسی اور کے نام لے کر کے پکارے ہیں وہ الگ ہے، لیکن شامل وہ اللہ تعالیٰ کو ہی کرتے ہیں، ایک ہی مانتے ہیں سبھی لوگ، چاہے وہ کسی طریقے سے عبادت کریں، لیکن وہ مانتے ایک ہی کو ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، صحیح، انہوں نے بالکل جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پلیس پر چاہے کسی کو رکھ دیا ہو، ہے نا، لیکن وہ بھی کیوں رکھا ہوتا ہے، مطلب ان کی دلیل کیا ہوتی ہے، ہم ان کے ذریعے بھی کس کے پاس پہنچ رہے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں نا، یہ بھی ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تک ہی پہنچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، چاہے ان کا کام یہ غلط ہے اور بالکل شریعت کے دائرے سے باہر ہے اور شرک تک انسان کو لے جاتا ہے، لیکن مانتے تو وہ اللہ کو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو عبادت اللہ کی ہی کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیے ہمیں ایک چیز ہمیں یہاں پر یہ سکھائی گئی، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا، آپ کا مسلمان بھائی کچھ بھی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ایکس وائی زیڈ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، کچھ بھی، لیکن وہ آپ کا بھائی ہے، ٹھیک، تو آپ اس کو اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادات میں شامل رکھیں گے، ٹھیک، آپ اس کو الگ نہیں کریں گے، ٹھیک، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں عبادت کرتی ہوں، میری بہن عبادت کرتی ہے، میری ممی عبادت کرتی ہے، میری بھابھی عبادت نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ، ہے نا، اس کا نام نہیں لیا میں نے، آپ یہ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے،
یا آپ کا پڑوسی عبادت نہیں کرتا، یا آپ کے کوئی اور مسلمان معاشرے میں عبادت نہیں کرتا، آپ نے سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ٹھیک. ایک مسلمان معاشرہ چاہے اس میں کتنا بھی بگاڑ ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب ایک ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اجتماعیت کا ان کو کانسیپٹ دیا گیا ہے نا، یونٹی کا ان کو کانسیپٹ دیا گیا. دیکھیے یہاں اختلاف ہوتے ہیں، یہاں چلیے مسجدیں بھی الگ کر لی ہے نا، اور اپنی اپنی عبادت گاہیں الگ کر لی لوگوں نے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں جا کر سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی کسی مسلک کو یہ نہیں کہتا کہ ہم اس مسلک والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یا یہ امام ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یا یہ برابر میں کیوں کھڑی ہو گئی ہم اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، ارے یہ تو الگ ہی نماز پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہاں کچھ نہیں ہوتا اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ یونٹی کا کانسیپٹ ہمیں دیا گیا کہ ہم سب کیا ہیں، اکٹھے ہیں، اور اکٹھے ہی کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نعبدو کہہ کر ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کروایا گیا کہ اللہ تو کیا ہے، اکیلا ہے نا، اور ہم کیا ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں. اور ہم سب کیا ہے، تیری عبادت میں لگے ہیں، اور تو کیا ہے، واحد ہے، تو احد ہے. آگے بات سمجھ میں کہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اور ہمارے جو ہے اس چیز سے باہر ہونے کا اقرار کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور حکمت نعبدو میں ہے. اب عربک میں نا صرف 2 ٹینس ہوتی ہیں. ٹھیک. یہ چیز بھی سمجھ لیجئے. جیسے کہ ہر لینگویج میں جیسے ہم پڑھیں، اردو پڑھیں ہے نا، کیا ہوتا ہے ٹینس، ورب کی ٹینس کیا ہوتی ہے، فعل کتنے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل ہے نا. اور اس میں انگلش میں کیا ہوتی ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک. یہ 3 ٹینس ہوتی ہیں. اردو میں بھی 3 ٹینس ہوتی ہیں، اور ہندی میں بھی 3 ٹینس ہوتی ہیں. ہندی میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ٹینس کو، پتہ نہیں ہے جو ہی بولتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہوتی 3 ہے، لیکن عربک میں صرف 2 ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ماضی، اور ایک ہوتی ہے مضارع. ٹھیک ہے. اور اس مضارع میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں، فیوچر کا بھی اور پریزنٹ کا بھی. ٹھیک ہے. مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی شامل ہوتے ہیں. تو یہ نعبدو جو ہے نا، یہ مضارع ہے، مضارع ہے. ٹھیک. نعبدو مضارع ہے. اس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی شامل رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا معنی کریں گے، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے. یہ اللہ سے جو ہے ہم عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ غلامی ہوگی تو صرف تیری ہوگی، بندگی ہوگی تو صرف تیری ہوگی، اور ہوتی بھی ہے، کرتے بھی ہیں، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. ٹھیک. تو ہما نے دیکھیے لکھا ہے بھوت کال، بھوشیہ کال، اور جو ہے وہ ورتمان کال، یہ ہوتا ہے ہندی. تو اللہ تعالیٰ ہم کیا ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک. تو سمجھ میں آ گئی اس کی حکمتیں تینوں. 3 بتائی میں نے نعبدو کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھائی چارے کا کانسیپٹ دیا ہے وہ اس نعبدو میں آ جاتا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، اور تیسرا کہ اس میں دونوں ٹینس شامل ہیں، مضارع کا بھی اور ماضی کا بھی. اچھا ماشاء اللہ ام طلحہ بھی آج پریزنٹ ہے، الحمدللہ. تو اس میں جو ہے وہ پھر دونوں کا آ جاتا ہے کہ حال میں بھی کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ہم تیری عبادت کریں گے. چلیے اب آئیے آگے. نون نعبدو میں جو مین لفظ ہے وہ ہے نون، عین، با اور دال، عبد. ٹھیک ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو. ٹھیک. عبد کہتے ہیں غلام کو. اور یہ کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں. بتائیے غلام کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ ہوں 24/7 کا ہوتا ہے. آج ایسا کچھ دیکھنے ملتا ہے 24/7 کی غلامی؟ آج تو نہیں دیکھنی ہوتی نا، دیکھنے ملتی ہے. پہلے ہی ہوتا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. تو اب دیکھیں آج کل غلامی جو ہوتی ہے وہ 9 to 5 ہوتی ہے، جاب کے طور پر ہے نا، یا کچھ گھنٹے کی ہوتی ہے جاب.
بس اتنی غلامی، اس میں بھی ہم اپنی مرضی تھوڑی بہت چلا لیتے ہیں، ٹھیک. لیکن پہلے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والا ٹائم دیکھیں تو اس وقت جو غلام ہوتا تھا، ایک تو وہ خریدا ہوا ہوتا تھا، اس کا مالک اس کو پیسوں کے عوض خرید کر لاتا تھا، اور جب خرید کر لاتا تھا تو پیسے بھی وہی وصولے گا، ہے نا. تو اس کی غلامی پھر ہمیشہ کی ہو جاتی تھی، رات دن صبح شام کیسے بھی حالات ہوں، بارش ٹھنڈ گرمی، ہے نا. تو غلام جو ہے اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اپنے آقا اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جو عبادت ہوتی ہے، جو حقیقی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی ذلت، انتہائی عاجزی اور خوف کے اظہار کا نام ہوتا ہے، جس میں ساتھ محبت بھی شامل ہوتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ انتہائی ذلت، انتہائی عاجزی اور خوف کا اظہار محبت کے ساتھ. غایت الحبی مع الذلہ، محبت کی انتہا تذلل کے ساتھ. محبت ایسی نہیں کہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، ٹھیک. بالکل ذلیل ہو کر، جس کو کہتے ہیں بالکل عاجز ہو کر کہ ہم کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک. تو اپنی ذلت ان کے ساری اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ جو آقا اور غلام کا دنیا میں رشتہ ہوتا ہے نا، ایک مالک اور غلام کا جو دنیا میں رشتہ ہوتا ہے، غلام کبھی بھی اپنے آقا سے محبت نہیں کرتا، ہے نا. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کب میری غلامی ختم ہو، کب میں اس سے آزاد ہوں اور میرا پیچھا اس مالک سے کٹے، ٹھیک. ایون وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی وقت یہ سو رہا ہو تو میں اس کا گلا ہی دبا دوں جا کے، اور اگر اس کا مالک اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دل ہی دل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کوس رہا ہوتا ہے نا، اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے دل دل میں، اور اپنے جیسوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو خوب اس کی غیبتیں برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کانسیپٹ دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ایون آپ دیکھیں جن کی جابس ہوتی ہیں وہ بھی تو اپنے باس کی، اپنے کولیگس میں برائیاں کرتے ہوتے ہیں نا، اگر وہ باس کٹر ہوتا ہے نا تو اس کی برائیاں کرتے ہوتے ہیں. تو اور جیسے ہماری گھر میں میڈس آتی ہیں، وہ بھی ہماری کہیں نہ کہیں جا کر برائیاں کر دیتی ہوں گی، ہے نا، جن کے گھر میں آتی ہوں گی. تو یہ سب رشتے رہتے ہیں، ٹھیک. ہر کسی کو ہر کسی کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ دیکھیں کہ عبادت میں صرف غلامی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی محبت نہیں ہو اپنے آقا سے، اور بالکل بھی جو ہے وہ ہمارا اس سے کوئی دل نہیں مل رہا ہو، لیکن ہم بس زبردستی کی عبادت کر رہے ہوں، ٹھیک. بلکہ انتہا درجے کی محبت اور عاجزی عبادت میں شامل ہوتی ہے. ایسی عبادت ہے ہماری غلامی والی. جب ہم کہہ دیتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تجھ سے کیا کرتی ہوں؟ بے انتہا محبت کرتی ہوں، ساتھ ہی کیا ہے؟ تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں، میری ہستی کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تیرے آگے کیا ہوں؟ بالکل حقیر ہوں، بالکل ناچیز ہوں، ٹھیک. یہ عبادت کی فیل ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے. تو اگر نہیں ہے تو اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں آج سے ہی، ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے. کیا خوف شامل ہوتا ہے عبادت میں؟ کہ اللہ ہمیں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، ہمارے ایکشنز، ہمارے دلوں کے حال، ہماری ذہن کی سوچ، ہماری نیت، سب پر کیا ہے؟ اس کا کنٹرول ہے، اس کی اتھارٹی ہے. یہ اصل عبادت ہے، جس کو ہم کہیں کہ سول آف عبادت، ہے نا، عبادت کی روح. کیا یہ والی فیلنگ ہوتی ہے؟ ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی، ہم نے روزے بھی رکھ لیے، ہم حج عمرے کو بھی چلے گئے، ہے نا، ہم نے زکاتیں بھی دیں، ٹھیک. بس اس لیے کہ کرنا ہے نا، سب ہے نا، فرض ہے ہم پر تو ہمیں کرنا ہے. بس ایک عادت ڈال لی، عبادت نہیں ہے یہ، عادت ہے نا جو ہم نے کر لی، ڈال لی ہے اپنی، کہ بس ہم بس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں مشین کی طرح، ہے نا، وقت کا انتظار کرتے ہیں. اب رمضان آ رہے ہیں، بس ہم نے ایک روزے کی طرح بس روزے کا مقصد حاصل نہیں کرتے. تقویٰ کس کے اندر آتا ہے؟ عید کا دن آتا ہے، وہی عبادتیں ہماری ایک سائڈ کو رکھ، کسی کا قرآن نہیں کھلتا، کسی کی نماز پراپر نہیں ہوتی، ہے نا.
کھانے پکانے کے چکر میں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، ایون آدھے لوگ تو فجر میں ہی غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسی عبادت ہوئی؟ جمعے کو چلے جاتے ہیں، واپس آ کر پھر اپنا وہی اسٹائل، لائف اسٹائل کوئی چینج نہیں ہوا، ٹھیک، تو یہ تو محبت نہیں ہوئی، یہ تو عاجزی نہیں آئی آپ کے اندر، یہ تو آپ نے کیا کیا، ایک عادتاً ایک چیزیں کر لی۔ کتنی بار ہم نمازوں میں دہرا رہے ہیں نا، دن میں کتنی بار ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، پھر بھی ہم نہیں سمجھ پاتے کہ عبادت کیا ہے، اس میں محبت چاہیے، ہے نا؟ اور محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے گناہوں اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں تقویٰ میں آتی ہے، اللہ کا ڈر اور گناہوں سے بچنا۔ یہ نہیں کہ صرف آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور باقی سارے کام کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اور ہاتھ میں آپ کے شراب کا گلاس ہے نا، تو یہ تقویٰ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ تو کیا بتا رہی تھی میں آپ کو کہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ جس کو آپ جانتے ہیں، ہے نا، جس کو آپ اچھے سے پہچانتے ہیں، اور جب تک آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا جس سے آپ کو محبت کرنی چاہیے وہ کیسا ہے، وہ آپ کی کتنی کیئر کرتا ہے، اس نے آپ پر کیسی کیسی نعمتیں برسائی ہیں، کتنے کتنے گفٹس آپ کو دیے ہیں۔ گفٹس کے بہت حریص ہوتے ہیں نا ہم سب، کہ ہمیں گفٹ مل جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے انعاموں سے، اگر پتہ بھی ہے تو ہم نے آنکھیں میچ لی ہیں، ہے نا، تو پھر کیسے جو ہے ہم اس سے محبت کریں گے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا اس کے نام کتنے ہیں، اس کے معنی کیا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہے نا، نہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی، ٹھیک۔ ہم سے پوچھ لیا جائے کہ رب کا کیا معنی ہوتا ہے، تو ہم بہت سے بہت کہیں گے پروردگار، بہت سے بہت کہیں گے پالنے والا، ہے نا، تو جاننے کی کوشش کریے۔ جب انسان ایک بار سامنے والے بندے کو اچھے سے جاننے لگتا ہے تب جا کر اس کو محبت اس سے ہوتی ہے، ورنہ تو انسان کہتا رہے کہ فلاں انسان آپ کو بہت لائک کرتی ہے، بھائی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ بھائی پروف دکھائیں ہمیں محبت کرتی ہیں تو، ہے نا، اور وہی بندی جو ہے آپ کو بہت سارے گفٹس لا کر دے دے، پھر آپ دیکھیں کتنی اس سے محبت کریں گی، خود سے ہی کرنے لگ جائیں گی، ہے نا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ایک دم سے کیوں آپ محبت کرنے لگی؟ کیونکہ آپ کو اس کا پروف دکھا نا، اور اللہ نے تو اپنے پروفس کائنات کے چپے چپے پر لگا دیے، ہمارے اپنے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، جو پورا ہمارا اپنا وجود ہے، ہماری خوبصورت سی آنکھیں ہیں، بہت اچھے بال ہیں، ہمارا پورا جسم ہے جو بہت اچھے سے ورک کر رہا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ ہے نا، اور انہی چیزوں کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو پھر ہمیں اللہ سے محبت بہت گہری ہوتی جاتی ہے۔ ہم اپنا گھر دیکھیں، ہم اپنے بچے دیکھیں، ہم اپنے اور چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کری ہوئی ہیں، اور خاص طور پر یہ دین کی نعمت دیکھیں، ہے نا، قرآن دیکھیں، ہم اپنا دین دیکھیں کہ سب دینوں سے بہتر دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہمیں ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا کر دیا ہے نا۔ ان لوگوں کو دیکھیے جن کو بہت مشکل سے یہ چیز ملتی ہے اور وہ کتنی پھر اس کی قدر کرتے ہیں، ہے نا۔ اور ہم بالکل، میں نے کل آپ کو بھیجا تھا نا وہ تفسیر والے گروپ میں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ہے نا، ہم نے کیا قدر کی، کتنی محنتوں اور کتنی کوششوں کے بعد ہمارے پاس یہ دین پہنچا، اور اس دین کی ہمارے لیے کوئی قدر نہیں ہے، اس دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اس دین کے لیے ایک کاپی اور ایک پین بھی ہم کیا ہے خرچ کرنے سے بچ رہے ہیں، بھائی ہمیں لکھنا نہیں پڑ جائے نا، ایک دو جواب دینے سے بھی ہم کترا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جواب صحیح ہوں گے، یا پھر بھائی کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ پوچھا بھی گیا گروپ میں یا نہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ہمیں دی ہیں تو ہمیں کیا اس کی قدر ہوگی، ہے نا، کیا ہم اس کو جو ہے محبت اس سے کر پائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو محبت اور دوسری عبادت میں اطاعت کا معنی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صرف نماز روزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں نا کہ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ عبادت ہے، ٹھیک، لیکن نہیں، غلام ہے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، چاہے کوئی خوشی ہو، چاہے کوئی غم ہو، چاہے ہم سفر پر ہو، چاہے ہم گھر پر ہوں، چاہے ہم بیمار ہوں، چاہے ہم صحت مند ہوں، ہر سچویشن میں اللہ کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے، ٹھیک۔
اسی طرح انسان 24 گھنٹے کا غلام بن سکتا ہے، ورنہ نمازیں کتنی دیر کی ہوتی ہیں ہماری، بہت سے بہت آدھے گھنٹے کی عشاء کی نماز کر لیں گے، 15-20 منٹ کی ظہر کی کر لیں گے، اور باقی نمازیں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جلدی جلدی ہو جاتی ہیں، ہے نا. تو یہ تو پھر غلامی میں نہیں آیا نا. روزے رکھ لیں گے، چلو روزے بھی پورے اس کے نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہم پورے روزے رکھ کے دن بھر عبادت کرتے ہوتے ہیں، اپنے کام بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کام کرتے ہوئے بھی، میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ مومن کا تو سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے جب وہ پورا دن اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہی جب وہ آنکھیں اپنی بند کرتا ہے نیت کے ساتھ کہ میں صبح اٹھ کر نماز پڑھوں گا، تو یہ بھی کیا ہو جاتی ہے، اللہ کی اس کی رات بھی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا کہ ہم سو بھی رہے ہیں تو ہم عبادت میں، وہ سونا بھی ہمارا، نیند بھی ہماری عبادت کاؤنٹ ہو رہی ہے. بس ہم سمجھتے نہیں ہیں نا. ہمارے گھر خوشیاں آتی ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کیسی غلامی ہے یہ پھر، ہے نا. کیسی اللہ سے آپ نے محبت کی. ٹھیک. ایک شوہر ہو وہ اپنی بیوی سے کہے گھر گھر میں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہے نا، اور جیسے ہی باہر نکلے اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے تو ہر لڑکی کو تاڑے، تو بیوی تو یہی کہے گی نا کہ یہ کون سی محبت کر لی بھائی آپ نے، اب تو ہر لڑکی کو تاڑ دیں. ٹھیک. تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہوئی. کہ شادیاں آتی ہیں اور ہماری رسمیں چینج ہو جاتی ہیں، ہمارے طریقے چینج ہو جاتے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے گھر شادی ہو رہی ہے، یا مسلمان کے گھر کا ولیمہ ہے، یا یہ مسلمان کے گھر کا نکاح ہو رہا ہے. لگتا ہے کہیں سے کہیں. آج ایسے ہمارے حالات ہو چکے ہیں، پوری ٹوٹل ساری رسمیں ہم نے ہندوؤں سے چرا لی. ایک مسلمان کے گھر میت ہوتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان کے گھر میت ہو رہی ہے. جیسے ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ 13ویں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہی سارے ہمارے یہاں اس سے بھی زیادہ ہم نے کر لیے ہیں. تیجے 40ویں 20ویں 10ویں جمعراتیں، ہے نا، یہ سارے ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں. برسی ہیں ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں، ورش گاٹ کیا بولتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں. اور جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی اسٹارٹ کر دی ہم نے، ہے نا. تو ہمارا مسلمان کا گھر نہ تو غم میں مسلمان کا گھر لگ رہا ہے، نہ ہی خوشیوں میں مسلمان کا گھر لگ رہا ہے نا. وہ کبھی کرسچن کا گھر لگتا ہے، وہ کبھی ہندو کا گھر لگتا ہے، وہ کبھی کسی اور دین کا گھر لگنے لگ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں سفر پر ہم ہوتے ہیں، کہیں ٹریول کرتے ہیں، وہاں ہمارا افسوس کے ساتھ نئی تال عورتیں جاتی ہیں برقع اتار کر رکھ دیتی ہیں، ہے نا. دلی تک ہی جاتی ہیں تو بس ایسا ہوتا ہے کہ بس آزادی مل گئی، اب تو پتہ نہیں کہاں آ گئے ہم، امریکہ لندن میں آ گئے. سب سے پہلے ہمارے برقعے اتر کر رکھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ بھائی یہ تو ماڈرن سٹی ہے نا. ہمارے یہاں رامپور میں تو، اور یا پھر جہاں پر بھی ہم رہ رہے تھے وہاں تو بہت پردہ کا حساب تھا. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر محلے والے نالتی دیں گے، محلے والے الٹی سیدھی باتیں کریں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، یہاں تو فری ماحول ہے نا، یہاں پہ برقعہ اتار دو، کیونکہ یہاں پہ لڑکے تو رہتے ہی نہیں ہیں. تو سفر میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے. صحت مند ہوتے ہیں تو ہمارے پیر ہی زمین پر نہیں ہوتے، بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کو پکارنا لگتے ہیں، ہے نا. اللہ کی ناشکریوں میں سب سے زیادہ انسان بیماری میں کرتا ہے ناشکری. ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو حد سے زیادہ ناشکرا ہو جاتا ہے. ٹھیک. اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے اللہ کی ذات کا تصور نہ رہے تو سب سے برا انسان بیماری میں ہوتا ہے. اگر کسی نے لمبی بیماری جھیلی ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ کتنی دن بھر میں ناشکریاں انسان کی زبان سے نکلتی ہیں. تو اب دیکھیں بیماری میں یہ حال ہوتا ہے. تو یہ تو اطاعت نہیں ہوئی نا. اللہ نے تو ہمیں غلام بنایا ہے، ہمیں نام ہی عبد کا دیا ہے کہ تم کیا ہو، تم سارے کے سارے غلام ہو، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا آقا ہوں. وہ بھی اتنی محبت کرنے والا. تو وہ تو اپنی محبت جاری رکھ رہا ہے نا. لیکن جو ہم غلامی کر رہے ہیں وہ غلامی بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک. کپڑے ہمارے دیکھ لیں، ہمارا ڈریسنگ اسٹائل دیکھ لیں، اور ہمارے طور طریقے اٹھنے بیٹھنے کے دیکھ لیں، سب رائل ہیں، ہے نا. جیسے ہم خود مالک ہیں، جیسے ہم خود ماسٹر ہیں. جیسے کہیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلاموں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہے ہیں ہر وقت. ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا پڑوسی یا آپ کا کوئی رشتہ دار پھٹے پرانے پہنے اور آپ اس کے سامنے بڑے اچھے سے جو ہے تیار ہو کر بیٹھے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی نہیں کہا آپ سے، ہے نا. تو ہمیں کسی طرف ہم دیکھتے نہیں. اللہ کے بندوں کے بھی ساتھ میں یہ بھی اللہ کی محبت میں ہی تو انسان بندوں کا بھی اس کے خیال رکھتا ہے نا. جس کو اللہ سے ہی محبت نہیں ہوتی ہے وہ اس کے بندوں سے بھی محبت نہیں کرتا. ٹھیک. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر اس قول کا، ہر اس عمل کا جو اللہ کو پسند ہو، چاہے ظاہری عمل ہو چاہے باطنی ہو،
ہر عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو وہ عبادت ہے، ٹھیک، جس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ بھی شریعت کے دائرے میں، ٹھیک۔ اب میں نے کہہ دیا بھائی بندوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے، اور کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب پتہ چلا کوئی بیڑی سگریٹ سے خوش ہو رہا ہو تو آپ اس کو بیڑی سگریٹ لے کر دے دیں، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو ان تمام اعمال کو عبادت کہتے ہیں، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ ظاہری اور باطنی سے کیا مطلب؟ ظاہری عمل جیسے ہم نماز روزہ وغیرہ کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، یہ ظاہری عمل ہو گئے۔ باطنی عمل سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کے باطن ساتھ میں بھی حسن کوئی سلوک کرنا، السلام علیکم، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صدقہ کرنا، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو مدد کرنا، کپڑوں کی ضرورت ہے تو اس کو بنا اعلان کرے شور مچائے ڈھنڈورا پیٹے اس تک مدد کرنا، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو اس طرح سے کھانا پہنچانا، یہ سبھی بات نہیں ہے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیے، اور کسی کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ام طلحہ کہہ رہی ہیں حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ جی دیکھیے ہما بیٹے اگر مائک میوٹ کر ان میوٹ کر کے بتا دیتی تو اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ تو سارے ظاہری، چاہے اللہ کے حقوق دیں ہم چاہے بندوں کے، ظاہری عمل ہو گئے ہیں نا جو ہمیں دکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہم نے۔ باطنی عمل ہمارے وہ ہو گئے کہ ہمیں اپنی نیتیں درست رکھنی ہے نا، اور ہمارے ارادے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم صدقہ دے رہے ہیں لیکن باطن تو ہمارا خراب ہے، ٹھیک، ہم بس دے رہے ہیں، بس نیت ہماری کوئی اچھی نہیں اس کو دینے میں، ہے نا، بالکل اخلاص غائب ہے، بس دکھاوا ہو رہا ہے نا۔ باطنی عمل یہ ہے سب سے زیادہ جو باطن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اخلاص ہے نا، کہ انسان اندر سے کیا ہو، پیور ہو، اوپر اوپر جو دکھا رہا ہو وہ بھی اندر سے، پورا اندر سے ویسے ہی ہو۔ مان لیجیے ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور بڑی میٹھی زبان میں بات کر رہے ہیں، اندر ہمارے اس کی نہیں کڑواہٹ بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، منافقت، ٹھیک۔ کیونکہ آپ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، ٹھیک۔ باطن درست ہے تو آپ کا عمل کتنا بھی، آپ دیکھیں اگر کرا بھی نہیں آپ نے وہ عمل، آپ نے مان لیجیے نیت کری صدقہ دینے کی اور آپ نے وہ صدقہ نہیں بھی دیا اور اخلاص کے ساتھ نیت کری تھی کہ ضرور دوں گی، لیکن کچھ سچویشن ایسی آ گئی کہ وہ پیسے آپ کے خرچ ہو گئے یا کہیں پر بھی کچھ بھی ہو گیا، لیکن نیت آپ نے فل کی تھی، آپ کو اس کا فل اجر ملے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے باطنی عمل، آگے ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، ہمارے خیالات، ٹھیک، ہمارے دل کی صفائی، دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے نا، صاف دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک، اسی لیے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر کسی کو کیا کرے، انسان معاف کر دے، دل کو صاف رکھے اپنے، صاف دل اللہ کو پسند ہے۔ تو ظاہری بھی عمل چاہے وہ باطنی، ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کر دے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اب اس ڈکلیریشن کے بعد کہ ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی تو نہیں مانوں گی باقی سب کی مانوں گی، ہو سکتا ہے ایسا؟ اپنے دل کی بھی مانوں گی، اپنے گھر والوں کی بھی مانوں گی، ہے نا، الٹی سیدھی اپنی اولاد کی بھی مانوں گی، حق نہ حق ساری اس کی مانوں گی، ہے نا، رشتہ داروں کی، شوہر کی، ماں باپ کی، سب کی مانوں گی، بس میں اللہ کی نہیں مانوں گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، پھر کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور وہ مالک ہے، لیکن ماننی ہمیں نہیں ہے اس کی، مالک کی۔ اور لیکن اگر ہم انسان کی فطرت دیکھیں تو وہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے دب کر ہی رہتا ہے۔ کہیں آپ 9 to 5 جاب کریں، کہہ تو دیں ذرا باس سے اپنے، یا جو بھی آپ کے اوپر ہے، کہ ہم تمہاری نہیں مانیں گے، پھر بتائے گا وہ آپ کو ایک دن میں ہی نہیں نکال دے، اسی وقت کھڑے کھڑے فائرڈ، ہے نا۔ تو یہ فطرت تو نہیں ہے انسان کی، کہ وہ اپنے بڑے کی، اپنے مالک کی بات ہی نہیں۔ گھر مالک سے آپ کتنا بھی آپ نے ایڈوانس میں رینٹ دیا ہو اور اس کو آپ غصہ چڑھا دیں تو وہ آپ کو فوراً نکال دے گا، ہے نا۔ تو انسان کی فطرت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ دغا بازی کیوں کرتے ہیں ہم، ہے نا، کہ اب ماننی ہمیں اللہ کی نہیں ہے، مانیں گے تو ہم سب کی، بس کہہ دیا ہم نے کہ ہاں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں۔
آپ دیکھیں کہ جو اس لفظ کو سمجھ جائے گا نا اچھے سے، وہ یہ بھی سمجھ لے گا کہ جہاں کہیں ٹکراؤ ہوگا، ایک طرف اللہ کی بات ہوگی اور ایک طرف کسی کی بھی بات ہوگی، میری اپنی خواہشیں ہوں گی، میرے اپنے دوست ہوں گے، میرے اپنے رشتے دار ہوں گے، میری اپنی ذات ہوگی، اولاد ہوں گے، شوہر ہوں گے، نہیں، میں صرف اللہ کی مانوں گی اگر ٹکراؤ ہوگا تو، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اب آپ نے جو ہے وہ ہر کسی کی ساتھ جو ہے وہ کرنا، لڑائی کرنا شروع کر دی، نہیں نہیں، تمہاری میم نے منع کر دیا کسی کی بات نہیں ماننے، بس اللہ کی بات ماننی. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کھانا دے دو، نہیں تمہاری نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کرنا. شریعت کی باتوں کی بات کر رہی ہوں. مان لیجیے کسی کے پیرنٹس نے برقع اوڑھنے کے لیے منع کر دیا ہے نا، تو اب جو ہے وہ کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، ہے نا؟ کسی کے پیرنٹس نے نماز پڑھنے کے لیے منع کر دیا، کسی کے شوہر نے کہا نہیں یہ سب ہمیں نہیں پسند ہے، اٹھک بیٹھک اور لپیٹو اس کو رکھو، ٹھیک ہے؟ پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کی مانی جائے گی. جہاں شریعت سے ٹکراؤ ہوگا وہاں پھر بندوں کی نہیں، اللہ کی. حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ہرگز بھی جائز نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر اللہ کے رولز توڑے جا رہے ہیں تو وہاں پر پھر کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. اتنے سارے رولز تو چلیے آپ دوسروں کو جو ہے کہنے سے پہلے اپنی نفس کی طرف جھانکیں، دوسروں کو تو ہم بعد میں لاتے ہیں نا لائن میں. ہمارے اپنے اندر کمی ہوتی نا، تبھی تو کوئی ہمیں ایسے بہکا کر جو ہے ہم سے کچھ نہ کچھ کروا لیتا ہے نا. نام لگا دیتے ہیں ہم دوسروں پر کہ اس کی وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا، ماں باپ نے ہم سے پردہ نہیں کروایا، اور شوہر نے ہم سے پردہ نہیں کروایا، اور شوہر کی وجہ سے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، شوہر کی وجہ سے ہمیں بچوں کی وجہ سے ہم نے قرآن نہیں پڑھا. تو نام لگا دیتے نا، آسان ہوتا ہے نا دوسروں پر الزام لگانا. اپنے اوپر لیں ذرا یہ الزام. ہمارا خود کا ہی دل نہیں تھا نماز پڑھنے کا، ہمارا خود کا ہی دل نہیں تھا قرآن کی طرف آنے کا، ہے نا؟ بچوں کا تو بس بہانہ لگا دیا ہم نے. بچے کس کے نہیں ہوتے؟ سب کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمارا خود کا ہی دل نہیں تھا پردہ کرنے کا، بس پیرنٹس کا نام لگا دیا ہم نے کہ وہ منع نہیں کرتے ہیں ہمیں، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ باطن ہے نا جو اللہ کو پسند ہے. آپ پتہ ہے آپ کے اندر اتنی تڑپ ہو ہر کام کرنے کی اور آپ کو پھر بھی کوئی روک رہا ہے اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کا قبول کر لے گا. جی بیٹا یہ چاہیے آپ کو؟ بیٹے خالہ یہ میرے لیے لائی تھی. بسکٹ لے کر آئی تھی، سارے یہی کھا گئے، ایک بھی نہیں کھایا میں نے لالچ میں. چائے بنا کے کھاؤں گی، چائے بنا کے کھاؤں گی، یہی کھا گئے. ہاں جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اور مخلوق کو بعد میں کہیں، بعد میں بلیم کریں. سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہم بھی ریڈی ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے، یا پھر جب دوسرا ہم سے منع کر دیتا ہے یا دوسرا کرنے نہیں دیتا ہے تو بس ہم ہاں میں ہاں. دیکھیے جب انسان کی نیت ہوتی ہے نا اندر سے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، پھر آپ کو کوئی کتنا بھی روکے گا نا آپ کر دیں گے. آپ کے میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں. میرے پاپا نے مجھے 11ویں کلاس میں سائنس سائڈ لینے کو منع کر دیا تھا. میں ایک مہینے میں اسکول نہیں گئی اور ایک مہینے کے بعد میرے پاپا نے پھر مجھے سائنس سائڈ دلائی تھی. جب آپ مطلب اپنے ماں باپ سے اپنی ضدیں پوری کرواتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کروا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نہیں منوا سکتے. اپنے شوہر سے شاپنگ جانے کے لیے آپ ہزاروں روپے لے سکتے ہیں، 4-5 گھنٹے کا آپ ٹائم لے سکتے ہیں، ہے نا؟ لڑ جھگڑ کے اپنا سڑا ہوا کھانا بھی اس کو کھلوا سکتے ہیں کہ تم تو ایسی کمیاں نکالتے رہتے ہو، کھاؤ اس کو، ہے نا؟ اور ہر چیز کروا سکتے ہیں آپ اپنے شوہر سے، ہے نا؟ ہر کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں، ہر کوئی عورت ایسی نہیں ہوتی ہے، لیکن اکثر جو معاشرہ ہمیں دکھتا ہے وہ اسی طریقے کا دکھتا ہے نا؟ اور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عورت میں کیپیسٹی ہوتی ہے اپنی بات منوانے کی، ٹھیک؟ تو منوا سکتی ہے تو اور چیزیں نہیں منوا سکتی. یہ شریعت والی جب باتیں آتی ہیں، عبادت کی باتیں آتی ہیں، تو اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی، ہے نا؟ بچوں کو دن بھر مار کٹائی کر لیں گی،
کہ یہ کیوں بکھرایا وہ کیوں بکھرایا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گی، ہے نا، کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا دین کے معاملے میں بچوں سے مت چھیڑو، ویسے ہی چھیڑ لو بچوں کو، ہے نا، اسکول بھیجو ان کو مار پیٹ کے کیسے تیسے، منہ دھلا نہیں دھلا، چلو چلو نکلو گھر میں سے، ہے نا، اور ان کو اسکول بھیج دو، لیکن دین کے معاملے میں بچوں سے بھی کچھ مت کہو۔ تو یہ اپنی ہماری کمیاں ہوتی ہیں، تب جو ہے یہ دوسرے کی باتیں ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ دیکھیے شیطان بھی کہاں گھر کرتا ہے، جہاں گھر اس کو خالی دکھتا ہے وہاں آ کر گھر کر لیتا ہے نا۔ تو اب کوئی کہے ہم سے جاؤ کنویں میں کود جاؤ، ہم تو نہیں کودتے کنویں میں، ہے نا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا وہ ہمارے نقصان ہے۔ جہاں ہمارا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے ہم کسی کی بات نہیں مان رہے، ہے نا، اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہاں ہم ہر کسی کی باتیں ماننے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سا مطلب دوہرا رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے اللہ کی عبادت کے، صرف اللہ کی عبادت کے معاملے میں، اور جگہ ہم بالکل صحیح ہیں، اور جگہ ہم دنیا کے معاملے میں نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی نقصان ہو اور جو ہے ہم کہیں پر لاس میں جائیں، ہم فائدے ہی فائدے مانگتے ہیں، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز میں اور بتا دوں آپ کو کہ سورہ کی جب آغاز ہوا تھا، جب سورہ کی ہم نے سٹارٹ کی تھی، وہاں حمد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناؤن بطور ناؤن استعمال کیا ہے، وہاں پر کوئی بھی فاعل نہیں ہے، وہاں پر فعل فاعل والا کوئی سین نہیں ہے۔ لیکن اب یہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کو قیامت کے دن کا مالک ماننے کے بعد جو ہم اس آیت پر پہنچے ہیں، آیت نمبر 4 پر، یہاں سے جو ہے متکلم کا صیغہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے نا، فرسٹ پرسن کا، یعنی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم فرسٹ پرسن ہو گئے ہیں نا، جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فرسٹ پرسن ہوتا ہے۔ تو اچانک سے یہاں متکلم آ گیا، اللہ کو ہم خطاب کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اس چیز کو عربک میں کہتے ہیں التفات، ٹھیک ہے۔ عمرہ کا نیٹ ختم ہو گیا بچی، التفات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ التفات، یہ طریقہ التفات کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو اس طریقے کے بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی کہ ابھی تک تھرڈ پرسن کی بات چل رہی تھی، مطلب جو انسان بات کر رہا تھا اس کا پتہ نہیں تھا کون ہے، اور اچانک سے ہی جو ہے وہ متکلم آ جائے گا، یا اچانک سے ہی سیکنڈ پرسن آ جائے گا، تو اس طریقے کو التفات کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور اس کو قیامت کے دن کا مالک مانتا ہے، ایسا اقرار کرتا ہے، تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے نا، اللہ کے قریب وہ پہنچ جاتا ہے، ذکر کرتے کرتے اللہ کے پاس ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف دیتے ہیں۔ ٹھیک، اب تم کیا کرو؟ براہ راست اللہ سے خطاب کرو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پوائنٹ آیا سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ کوئی بھی فاعل موجود نہیں تھا، کوئی بھی سبجیکٹ کام کرنے والا موجود نہیں تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تو ہم تجھے الرحمن سمجھتے ہیں، ہم تجھے الرحیم سمجھتے ہیں، ایسا کچھ پڑھا ہم نے؟ نہیں پڑھا نا، صرف ہم نے ایک جنرلی بات چل رہی تھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت زیادہ مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ بات چل رہی تھی نارملی، ٹھیک۔ اور جب انسان نے اللہ کا ذکر کر لیا، اب اللہ نے اس کو اجازت دی، اب اللہ نے اس کو یہ شرف دیا کہ اب کیا کرے، وہ براہ راست اللہ کو ایڈریس کر لے، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ہر چیز آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ورڈ ایسے ایسے سیٹ کیا ہے نا قرآن میں، کوئی بھی ورڈ آپ کو معمولی بھی نہیں لگے گا، اور کوئی بھی ورڈ آپ کو بے مقصد بھی نہیں لگے گا۔ ہر ورڈ میں آپ کو ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آئے گی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو، ٹھیک۔ جیسے آپ دیکھیں ایک سمندر ہوتا ہے نا، سمندر ہوتا ہے، کچھ لوگ اوپر ہی اوپر تیر کر آ جاتے ہیں، کچھ نہیں، یہاں سے شروع کریں، کچھ لوگ بس پانی میں پیر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تھوڑا آگے تک جاتے ہیں، اور جن کو سوئمنگ کرنا آتی ہے وہ تیر کر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈائیونگ کرتے ہیں، دیکھیں ڈائیورس آپ نے نیچے تک جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈیپ ڈائیونگ کرتے ہیں، ہے نا، اور کچھ ہوتے ہیں جو ڈیپ ڈائیونگ کر کے وہاں سے ہیرے نکال کر لے آتے ہیں، موتی نکال کر لے آتے ہیں، ہے نا۔ تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سے والے بننا چاہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے۔ آپ کیا خالی پیر لٹکانا چاہتے ہیں پانی میں، یا تھوڑا اندر گہرائی تک جانا چاہتے ہیں،
یا تیر کر ہی واپس آ جانا چاہتے ہیں، یا ڈائیو کرنا چاہتے ہیں، یا ڈیپ ڈائیونگ کرنا چاہتے ہیں اور موتیوں کو نکال کر لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کے سمجھ لیں ایک طریقے سے پرلس ہیں، ہے نا، قرآن کے موتی ہیں جن کو آپ سمجھیں گی نا تو بہت کچھ سمجھیں گی، اور نہیں سمجھیں گی تو بس ترجمہ ہی پڑھ کر نکل جائیں گی، ہے نا. کیا ترجمہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ سے فائدہ نہیں ملتا ہے، لیکن جو ہے وہ اب وہ والی سٹیج بچی ہے کہ ہماری کہ ہم صرف ترجمہ پر اکتفا کریں. وہ تو بچپن والی چیزیں ہوتی ہے نا. تھوڑا سوچیں آپ. ٹھیک. مدبر کہتے ہیں خوب غور و فکر کرنے والا. اچھا مدبر کہہ رہی ہیں آپ. مدبر پلانر کو کہتے ہیں. ٹھیک، پلاننگ کرنے والا. اللہ کے لیے اگر آئے، اور مدبر جو ہے وہ تدبر کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، غور و فکر کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا ایاک نعبد، عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی ذلت، عاجزی اور خوف کا اظہار، جس میں کیا شامل ہو؟ کیا شامل ہو؟ غصہ، عادت، محبت شامل ہو، ہے نا، محبت شامل ہو. تو یہ ہے عبادت کا مفہوم. انشاء اللہ تعالیٰ اس آیت کو کل کنٹینیو کریں گے. ایاک نستعین اس میں رہ گیا ہے، جو بہت ہی مطلب جیسے نعبدو، ایاک نعبدو بہت جاننے والی چیز تھی اور بہت امپورٹنٹ چیز تھی، اسی طرح ایاک نستعین بھی اسی طرح جاننے والی چیز ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا لنک بھی عبادت سے ہی جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کل بھی سب لوگ پریزنٹ رہیں گے انشاء اللہ تعالی. اور دیکھیے گروپ میں جو کوشچنس میں پوچھ رہی ہوں اور پوچھے جا رہے ہیں، جن کے آنسر آپ سے طلب کیے جا رہے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو تفسیر تھوڑی بہت اوپر اوپر کی آ جائے. وہ کوشچن آنسر اگر آپ سے نہیں دیے جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو کاپی میں اتار کر یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، یاد کر لیں گی تو آپ کو تفسیر بتانا آ جائے گی. دیکھیے پہلا کوشچن ہی پوچھا گیا تھا کہ ہم تعوذ کیوں پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں. تو دلیل کے طور پر آیت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں. کل میں نے کچھ اور پوچھا تھا. ٹھیک ہے، آج کچھ اور پوچھوں گی. اس طرح آپ کو چھوٹی چھوٹی تفسیر یاد ہو جائیں گی. تو آپ لوگ کوشش کیا کریے کہ اس کو رپلائی دیں، اس کا جو بھی آپ سے آتا ہے. اگر نہیں آتا ہے تو آپ ایک بار یہاں ریکارڈنگ سیو ہوتی ہے نا، ریکارڈنگ سے ایک بار سن لیں کہ میم نے کیا پوچھا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دی جاتی ہے، وہ بھی آپ یاد کر لیں گی تو آپ کی نمازیں بھی بہتر ہوں گی. جب آپ قرآن پڑھیں گی تو وہ بھی بہتر ہوگا. اور پتہ ہے شروع کی ڈیفیکلٹیز ہوں گی. آپ دیکھنا ایک پارا بھی، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اگر جو بالکل دل سے ورڈ میننگ یاد کر رہا ہوگا، دل سے کہہ رہی ہوں کہ آدھا پارا بھی پورا نہیں ہوگا اور ان کو آدھی آدھی آیتوں کے ورڈ میننگ خود نکالنا آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، ورڈز ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، کچھ کچھ نئے ہوتے ہیں اور باقی سارے ریپیٹ ہوتے ہیں. آپ کو خود نکالنے آئیں گے. ابھی بھی جو بچیاں جنہوں نے 10 صورتوں کے وہ پڑھے ہوں گے، ورڈ میننگ یاد کرے ہوں گے، ان کو کچھ نہ کچھ آتا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا ہوگا، ہے نا. کافی چیزیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو کوشش کیا کریے. ٹھیک ہے، اگر میں نے تو یہ بھی چھوٹ دی تھی آپ کو کہ اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو آپ دیکھ کر سنا دیجئے. میں نے تو یہ چھوٹ بھی دے رکھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس آپ بتا دیجئے کہ ہم نے دیکھ کر سنایا ہے، لیکن ہم نے سنایا ہے. اللہ کو آپ کی کوشش دیکھنی ہے بس. ٹھیک ہے، اور آپ کا قدم دیکھنا ہے کہ آپ کتنا قدم اس کے پاس بڑھا کر آتے ہیں. باقی اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کس نے کیسے سنایا، کس نے اچھا سنایا، کس نے برا سنایا، کس کی آواز اچھی نہیں تھی، کسی کی کیا اچھی نہیں تھی. اللہ کو یہ کچھ نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، تو بس آپ یہ دیکھیے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے راستے میں ایک ہوتا ہے نا، بہت غریب انسان ہوتا ہے، اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتا نا. لیکن بیوی تو اس کی محبت کی قدر جانتی ہے نا. وہ سوچتی ہے کہ بھائی بیچارہ غریب ہے تو کچھ نہیں کر رہا، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو یہ ضرور میرے لیے کچھ نہ کچھ کرتا، جس طرح یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کو آپ کی بس محبت دیکھنی ہے. اللہ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کیا دیا اور کیا نہیں. کروڑوں روپے لوگ دے دیتے ہیں چیریٹی میں اور وہ کوئی کام کے نہیں ہوتے ہیں. آدھا ٹکڑا کھجور کا دے دیتے ہیں، وہ بہت پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ کو آپ کی محبت دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریے، انشاءاللہ اس کا پھل آپ کو. یہاں تو میں کیا ہی دوں گی، ہے نا، میں نہیں کچھ آپ کو دے سکتی. بس میں ایک تعریف کر سکتی ہوں، ایک لو ری ایکشن دے سکتی ہوں، ہے نا، ماشاء اللہ کہہ سکتی ہوں. اتنا ہی کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے، اور کچھ نہیں کر سکتی. لیکن جو اللہ کرے گا پھر آپ دیکھ کر اس کو خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریے، انشاءاللہ تعالی یہ کوشش رائیگا نہیں جائے گی. ٹھیک کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا رسپانس آنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ حق بولنے اور حق سننے والا بنائے اور حق پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے پھر انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔